بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن رافع ابن خدیج قال كنا نصلي العصر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم تنہر الجزور فتقسم 10 قسم ثم تطبخ فناکل لحما نزیجا قبل مغیب الشمس۔ بخاری و مسلم دونوں کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم ہے 615۔ رافع بن خدیج بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ عصر کی نماز پڑھتے، اس کے بعد کبھی ایسا ہوتا کہ اونٹ ذبح کیا جاتا، پھر اس کے 10 حصے کیے جاتے، پھر اس کا گوشت پکایا جاتا، ہم اس کا بھنا ہوا گوشت کھا کے مغرب سے پہلے فارغ ہو جاتے۔ تو اس طرح انہوں نے بیان کیا ہے کہ عصر اتنی جلدی پڑھ لی جاتی تھی۔ ہمارے ہاں جس طرح عصر کی نماز کے بارے میں تاخیر کا طریقہ رائج ہو گیا ہے، یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بھی کچھ اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں، تو صحابہ مختلف طریقوں سے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اس سے ایک تصویر آتی ہے کہ صحابہ کے ہاں دین کس طرح زیر بحث آتا تھا، وہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات کو کس طرح پیش کرتے تھے، اور کس طرح اس سادہ تمدن میں چیزیں جس پہلو سے دیکھی جاتی تھیں ان کے بارے میں توجہ دلاتے تھے۔ وعن عبداللہ ابن عمر قال مکثنا ذات لیلۃ ننتظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العشاء الآخرہ فخرج علینا حین ذهب ثلث اللیل او بعد فلا ندری اشیء شغلہ فی اہلہ او غیر ذلک فقال حین خرج انکم لتنتظرون صلاۃ ما ینتظرها اہل دین غیرکم ولولا ان یثقل علی امتی لصلیت بہم هذه الساعة ثم امر المؤذن فاقام الصلاۃ وصلی۔ مسلم کی روایت ہے، یہاں 616 اس کا رقم ہے۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ کا عشاء کی نماز کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ مسجد میں لوگ پہنچ گئے، عام طور پر جس وقت نماز پڑھی جاتی تھی اس وقت جا کے بیٹھ گئے۔ اس طرح گھڑیاں تو نہیں تھیں، یا اس طرح اوقات بھی متعین نہیں ہوتے تھے، اندازہ ہو جاتا تھا ایک چھوٹی سی بستی میں حضور باہر آتے اور نماز کی امامت کرا دیتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی 1/3 رات تک باہر نہیں آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ شاید 1/3 سے بھی کچھ زیادہ وقت گزر گیا۔ مزید بیان کرتے ہیں کہ غالباً گھر میں کوئی مشغولیت ہو گئی یا کچھ اور۔ بہرحال جب آپ باہر آئے تو آپ نے فرمایا تم ایک ایسی نماز کا انتظار کر رہے تھے کہ تمہارے سوا دین کے ماننے والوں نے کبھی اس کا انتظار نہیں کیا۔ یہ میں پچھلی نشست میں بتا چکا ہوں کہ اگرچہ یہی 5 نمازیں سب کے لیے رہی ہیں، لیکن بنی اسرائیل نے بھی ان کو جمع بین الصلاتین کر کے 3 نمازوں میں تبدیل کر لیا تھا۔ اس میں جو 2 نمازیں بالعموم غائب ہو جاتی ہیں ان میں ایک عصر ہے اور ایک عشاء ہے۔ یعنی جب ظہر اور عصر کو ہمیشہ ملانا شروع کر دیا جائے تو عصر نکل گئی، اور جب مغرب اور عشاء کو ہمیشہ ملانا شروع کر دیا تو عشاء ختم ہو گئی۔ تو اس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا اور توجہ دلائی ہے، جیسے کہ پیچھے بھی روایت میں آیا تھا کہ تم نے اسے زندہ کر دیا۔ یہ وہ تجدید کا کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ہوا، یعنی پچھلی امتوں نے جو بدعات شامل کر دیں یا غلط اجتہادات سے بعض چیزوں کو معطل کر دیا، اسے بحال کر دیا گیا اپنی صحیح صورت میں۔ اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت قائم کی وہ یہی تھی کہ اگرچہ کسی ضرورت کے تحت نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ عام چیز نہیں ہے۔ عام حالات میں ان کو ان کے وقت پر پڑھنا چاہیے۔ ان الصلاۃ کانت المؤمنین کتابا موقوتا۔ عشاء کی نماز بھی اسی طرح بڑے اہتمام سے آپ نے اپنی پوری زندگی پڑھائی۔ اس پر مزید فرمایا کہ میری امت کے لیے یہ چیز اگر بھاری نہ ہو جاتی
تو میں اتنی تاخیر سے عشاء کی نماز پڑھتا۔ عشاء کی نماز کے بارے میں جو پیچھے اوقات کا باب تھا وہاں بھی یہ بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند کرتے تھے کہ نمازیں اول وقت میں پڑھی جائیں، لیکن عشاء کے معاملے میں تاخیر کو پسند کرتے تھے۔ وہ بات سمجھ میں آتی ہے، یعنی مدعا یہ ہے کہ یہ آخری نماز بنے، سونے سے پہلے پڑھی جائے، سب کاموں سے فارغ ہو کر پڑھی جائے، تاکہ پھر آدمی اپنے پروردگار کہ حضور اپنے آپ کو پیش کر دیں۔ نیند بھی اصل میں ایک طرح سے موت کے حوالے کرنا ہے، اس کو قرآن مجید نے موت ہی سے تشبیہ دی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ ہم موت و حیات کی روزانہ ریہرسل کراتے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ جس طرح موت آتی ہے اسی طرح کچھ نہیں متعین کیا جا سکتا کب نیند آ جاتی ہے، اور پھر جب آنکھ کھلتی ہے تو ایسے ہی کھلے گی جیسے قیامت میں لوگوں کی آنکھ کھلے گی۔ اس سے پہلے آخری کام کیا ہونا چاہیے؟ رسول اللہ یہ پسند فرماتے تھے کہ نماز پڑھی جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا اگر امت پر سختی نہ ہوتی تو ارادہ یہ تھا کہ یہ میں کر ڈالتا۔ تو گویا بتایا کہ مجھے یہی پسند ہے، اور اس لیے میں نے آج کچھ تاخیر کی کہ تمہیں اس کے بارے میں بتاؤں، اور اب میں آیا ہوں اور میں نماز پڑھا رہا ہوں۔ یہ بات بتانے کے بعد آپ نے مؤذن کو حکم دیا کہ وہ اذان دے اور نماز کی اقامت کہے، پھر اس کے بعد آپ نے نماز کھڑی کی اور پھر نماز پڑھی۔ تو یہ گویا بتا دیا کہ اس نماز کے معاملے میں پسندیدہ چیز کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم مسلمان اپنی ضروریات، اپنے ماحول، اپنے حالات اور اپنی خوبیوں کمزوریوں سب کے لحاظ سے اپنے لیے چیزیں مقرر کرتے ہیں، لیکن اگر ممکن ہو تو یہی ایک اچھا طریقہ ہے۔ وعن جابر بن سمرہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الصلوات نحوا من صلاتکم وکان یؤخر العتمہ بعد صلاتکم شیئا وکان یخفف الصلاۃ۔ یہ مسلم کی روایت ہے، یہاں رقم 617 ہے۔ جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں، اور ظاہر اپنے زمانے میں، یہ رسول اللہ کے بعد کا زمانہ ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں جیسے پڑھتے تھے، اللہ کا شکر ہے تم لوگ انہی اوقات میں اسی اہتمام سے پڑھ رہے ہو نمازیں، بس تھوڑا سا فرق ہوا ہے، اور وہ یہ کہ تم لوگ ذرا اب عشاء جلدی پڑھنے لگ گئے ہو، رسول اللہ عشاء تاخیر سے، یعنی تم جس طرح پڑھ رہے ہو اس سے ذرا تاخیر سے پڑھتے تھے، اور وہ نماز میں تخفیف کا، نماز ہلکی رکھتے تھے، باجماعت نمازیں، تاکہ اس میں بوڑھے بھی ہوں گے، بڑے بھی ہوں گے، چھوٹے بھی ہوں گے، تو کسی کو کوئی تکلیف یا مشقت نہ ہو۔ وہاں بھی دیکھیے یہ فرمایا ہے کہ میں تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، یعنی عام لوگوں کے لیے جب دین بیان کیا جائے یا اس کے احکام بیان کیے جائیں تو یہی رسول اللہ کا اسوہ ہے، اس میں یسر کا، آسانی کا طریقہ رکھا جائے۔ ظاہرہ ہر جگہ ہر معقول آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اگر آگے بڑھنا چاہتا ہے، نوافل کا اہتمام کرنا چاہتا ہے، یا اپنی تربیت اور تزکیے میں کوئی مزید چیز کرنا چاہتا ہے، تو اس کے تو مواقع موجود ہیں۔ عام لوگوں کے لیے یہی طریقہ ہے جو حضور نے پسند فرمایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔